عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں یا ہم سب کو، ساری کائنات کو، انس و جن کو مکلف بنایا اپنی بندگی اور عبادت کا، اور اپنے عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے ہر قوم و ملت میں اپنے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے. کل کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر اور سید الرسل بنا کر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد یہ عقیدہ توحید کا درس چل رہا ہے، جو کہ بڑا ہی اہم ترین موضوع اور دنیا کا سب سے اہم، دنیا کا سب سے بڑا یہ سبجیکٹ یا موضوع ہے جو انسان کو سیکھنا ضروری ہے. آج جمادی الاولیٰ کی 7 تاریخ ہے، 1436 ہجری چل رہی ہے. ہم اس کتاب جو عقیدہ توحید پر مشتمل شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی بڑی معروف اور مشہور اور مفید کتاب ہے، اس کتاب کا دوسرا فصل یا دوسرا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے، اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے تقاضے، اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ارکان، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرطیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف یا اس کے نواقض. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں ہم نے 4 چیزیں پڑھ لی ہیں، 5ویں چیز باقی ہے. جو پڑھ لی ہے 4 چیز ہم نے، وہ کیا ہے؟ جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور اس کی صحیح تفسیر. لا الہ الا اللہ جو شہادتین ہیں،
اس کے ارکان یہ بھی ہم پڑھ لیے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرطیں، یاد ہے نا خاص شرطیں لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، تو وہ شرطیں بھی ہم نے پڑھ لی 3. اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہادتین کے نواقض، یہ 2 چیزیں باقی ہیں، بلکہ چوتھی اور 5ویں چیز باقی ہے. 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، معنی اور تفسیر، ٹھیک ہے، معنی اور تفسیر، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ارکان اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرطیں. معنی، ارکان اور شرطیں مختصر یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب، اس کی تفسیر، معنی، مفہوم ایک، اور اس کے ارکان، پلرز اس کے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے بھی اور محمد رسول اللہ کے بھی. اور تیسری چیز شرطیں، لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی شرطیں، یہ ہم نے پڑھ لی 3 چیزیں. 4 اور 5 آج پڑھیں گے. چوتھی چیز پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا، ابھی پڑھیں گے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نواقض، یعنی اس کے اپوزٹ چیزیں، اس کی خلاف ورزی کیا ہے، یہ پڑھیں گے. قبل اس کے کہ میں پڑھوں، آپ لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے 7 طالب علموں نے انعام جیتا ہے. پچھلی کلاس میں یہاں پر سوالات کیے گئے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے متعلق جو ہے ہم نے 7 یا 6-7 سوال کیے تھے، تو 7 طالب علموں نے انعام جیتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس درس میں ان کو انعام دیا جائے گا، تو ہم سب سے پہلے ان کی تکریم کریں گے، ان کی عزت افزائی کریں گے، اور اس کے بعد اپنا درس شروع کریں گے. سوالات اسی درس کے متعلق ہوئے تھے. پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے، یعنی پچھلی جمعرات سے پہلے والی جمعرات کو جو ہم نے پڑھا تھا، وہ پچھلی جمعرات کو ہم نے سوالات کیے تھے، اور ایسے سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. ہم پوچھتے رہیں گے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ انعام دیتے رہیں گے. حقیقی انعام تو آپ کا اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ انعام تو دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہے، لیکن بس تشریح کرتے ہیں، ہمت افزائی کے لیے ہم جو ہے یہ انعام دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے جنہوں نے انعام لیا ہے، بلکہ جنہوں نے سوالات کے صحیح پورے مکمل جواب دیے ہیں، وہ 4 لوگ تھے. جنہوں نے سوالات کے صحیح جواب دیے 4 طالب علم تھے. وہ طالب علم کہیں گے ان کو، اگرچہ وہ ہم سے بڑے ہوں یا ہم سے چھوٹے ہوں یا ہماری عمر کے ہوں، طالب علم ہیں انشاءاللہ سب. کیونکہ طالب علم بہت اچھا لقب ہے، بہت اچھا معنی ہے. کیا مطلب طالب علم کا؟ علم کو تلاش کرنے والا، علم کو طلب کرنے والا. تو طالب علم جو 4 ہیں، جاوید بھائی اور رضوان بھائی اور الیاس بھائی اور عبدالرزاق بھائی، یہ 4 بھائی ہیں جنہوں نے جو ہے، یہ 4 طلبہ ہیں جنہوں نے جو ہے مکمل صحیح جواب دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ارشد اور مسعود بن عبود اور عبد الجلیل، یہ 3 اور طالب علم ہیں جنہوں نے جو ہے آدھا ہی صحیح لیکن جواب دیا تھا. تو یہ بھی انعام کے مستحق بنے. اسی طریقے سے ایک بچہ صلاح الدین ہے، اس بچے نے بھی جواب دیا تھا. تو سب سے پہلا انعام جاوید بھائی، آئیے اپنا انعام لے جائیے. یہ جیسا کہ میں نے کہا سوالات کے جوابات کا انعام ہے، جزاک اللہ. اس کے بعد ہے رضوان بھائی. واضح رہے یہ انعام جو ہے گھر والوں کی طرف سے ہے، یہاں کے جو ذمہ دار ہیں حارث بھائی کی طرف سے. الیاس بھائی ہیں، الیاس بھائی تیسرے. عبدالرزاق بھائی، یہ کروڑوں کا رہتا ہے انعام، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے بلکہ. اس کے بعد ارشد، مسعود، عبد الجلیل نہیں ہے، صلاح الدین اچھا ہیں تو بلائیے، آپ بیٹھیے. عبد الوارث بلائیے. صلاح الدین آئیے بیٹا. یہ بچے کو بھی نام ملا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. یہ سلسلہ میں نے کہا کہ ہم بیچ بیچ میں پوچھتے رہیں گے، آپ کا کام ہے غور سے سننا انشاءاللہ. تو صحیح جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ انعام. یہ تشجیع کے لیے ہے، صرف ہمت افزائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو آج ہم 2 چیزیں پڑھیں گے جو کہ بہت اہم ہے، اور وہ ہیں کہ پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا، دوسری چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نواقض. تقاضا کس کو کہتے ہیں؟ تقاضا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. یہ پڑھنے سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک آدمی پڑھ لیا کلمہ، ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا یا کلمہ گو ہے،
اب پڑھنے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو بولتے تقاضا، حق کیا ہے اس کا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ کا تقاضا پہلے، پھر محمد رسول اللہ کا تقاضا. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا عبادت کو چھوڑ دیں. اللہ کے سوا عبادت کو چھوڑ دینا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی بتائے تھے، ہم پڑھے بھی تھے، انعام بھی لیے. کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. بہت اچھا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی بندگی اور عبادت کے صحیح معنوں میں لائق. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنی عبادتیں ہیں، جتنی لوگوں کی جاتی ہیں، جن چیزوں کی جاتی ہے، جن مخلوق کی جاتی ہے، ان سب کو چھوڑنا. مطلب ہم جو ہے سورج کی عبادت نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. ہم چاند کی عبادت نہیں کریں گے، ہم رسولوں کی نہیں کریں گے، ہم پیغمبروں کی عبادت نہیں کریں، فرشتوں کی عبادت نہیں کریں گے، فرشتوں کی عبادت نہیں کریں گے، پیغمبروں کی، اولیاء کی، بزرگان دین کی، ابا دادا کی، ماں باپ کی، والد، کسی کی انسانوں میں عبادت نہیں کریں گے. حیوانات میں بھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے. حیوان بہت سارے ہیں. جمادات میں پتھر، دیوار، مٹی، ہم عبادت نہیں کریں گے ان کی. نباتات، درخت وغیرہ جو نباتات ہیں، پودے، درخت، ہم ان کی بھی، پرندے، ان کی بھی عبادت نہیں کریں گے. کسی پر طوطے کی نہیں کریں گے. طوطے کی کریں، طوطے سے مانگیں گے کہ بچے کو جو ہے بات کرنے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، بچے کو ہکلاتا ہے، بچہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا ہے، تو گلبرگہ میں جائیے، وہاں ایک طوطے کی مزاح ہے، جا کر وہاں جو ہے کچھ میٹھا ڈالیے، آپ شکر وغیرہ، وہ چٹائیے بچے کو، اس سے شفا ہو جائے گی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہ صحیح ہے؟ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھی ہے؟ آگے آ رہا ہے عبادت کا مفہوم بھی پڑھیں گے ہم. عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ہی پڑھنا، کہ سورج کے لیے نماز پڑھیں یا طوطے کے لیے نماز پڑھیں. نہیں، عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے جو آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو ہٹانا. کسی کی لا الہ پڑھے نا، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ما سوى اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کو چھوڑ دینا، نہیں کرنا اللہ کے سوا کسی کی عبادت، دنیا میں کسی کی نہیں کرنا، نہ بادشاہوں کی کرنا، نہ فرشتوں کی عبادت کرنا، انسانوں میں کسی کی نہیں، جنوں میں کسی کی نہیں. پہلے لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے. کیسے؟ پہاڑ کے پاس جاتے، کسی وادی میں سفر کرتے تو وہاں رکنا ہوتا، پڑاؤ ڈالنا ہوتا، تو اعلان آواز لگاتے، بھائی اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں اپنے آپ کو ہم دیتے، ان کی سیفٹی میں ہم کو تکلیف مت دو بھائی. تو سردار سن لیتا، سردار جن سن لیتا، سن کر کہتا ان لوگوں نے میری پناہ لی ہے، مجھ سے سیفٹی مانگی ہے، لہٰذا اپنے جنوں کو، جو اس کے شاگرد ان کو ہوتا ہے، ان کو مت پھٹاؤ ہاتھ میں جا کے، سونے دو، انہوں نے ہماری پناہ مانگی ہے. تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، سب عبادتوں کو چھوڑ دیں گے. اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ان کی تصدیق کریں گے. ان کی محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا تقاضا یعنی محمد رسول اللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہے پڑھنے سے؟ میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مانتا ہوں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول مانتا ہوں. کیا کرنا پر خالی مان لینے سے ہو جائے گا؟ نہیں، ان کے حکم پر عمل کرنا. ایک، انہوں نے جو خبر دی ہے اس کو سچ ماننا. 3، 2 ہے نہیں ہے ساتھ محمد، کیونکہ میں اسٹارٹ لے لیا ہوں، میں آپ لوگوں کا کیا ہے ابھی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اس کے رسول ماننے کا مطلب، نمبر 1 ان کے حکم پر میں عمل کروں گا، جو حکم دیں گے وہ کروں گا. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور پیو بولے میں جب بھی کھاؤں گا پیوں گا سیدھا. داڑھی چھوڑو بولے میں داڑھی چھوڑوں گا. پردہ کرو بولے میں پردہ کروں گی. اور ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھو بولے مرد کو میں رکھوں گا. نماز پڑھو بولے میں نماز پڑھوں گا گی. صحیح ہے نا؟ سب ایسے سب. ماں باپ کی عزت کرو بولے میں ماں باپ کی عزت کروں گا کروں گی. بچہ بچی
جی سمجھ میں آ رہا؟ حکم پر عمل. کھڑے ہو کر نماز پڑھو بولے نہیں پڑھ سکتی ہوں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کر پڑھیں گے. تو یہاں کیا ہے بتانا مقصد ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے حسب الاستطاعہ، طاقت کے اعتبار. اگر طاقت نہیں ہے بات ماننے کی معاف، جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا انہوں نے، لیکن ہم اگر بیماری کی وجہ سے، پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی دے آمین، ہم اگر اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں. چلیے، تو پہلی چیز محمد رسول اللہ کا تقاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کریں گے. نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں جتنی دی ہیں، جس کو نیوز بولیے، انفارمیشن بولیے، اس کو سچ مانیں گے ہم. بہت خبریں دی ہیں انہوں نے کہا دجال آئے گا، ہم بولیں گے ہاں آئے گا. ارے نہیں، وہ خالی نہیں آئے گا. سورج ادھر سے نکلے گا، قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے. ایک عورت نے کتے پر رحم کیا تھا اور اس کو پانی نکال کر پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا اور اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. ہم بولیں گے ہاں صحیح ہے واقعہ. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن روزہ ہماری سفارش کرے گا، قرآن ہماری سفارش کرے گا. قرآن کہے گا اللہ یہ مجھ کو پڑھتا تھا، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا. تو یہ ہم مانیں گے سب صحیح. قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہم بولے ہاں ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی ہم سچ مانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. جتنی خبریں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوگا. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اشہد ان لا، کتنی چیزیں ہوں گی سچ بولتے سننا. پہلی چیز کیا ہے؟ حکم ماننا. کیا ہے؟ ڈیٹیل میں جاتے وہ اصل بھول جاتے، سر چھوڑ کے پیر ادھر چلے جاتے، اصل بھول جاتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا حکم ماننا، اس میں استطاعت شرط ہے. نمبر 2 خبروں کی تصدیق کرنا، سچ مانا. نمبر 3 منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا. شراب مت پیو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، گالی مت دو، لڑائی جھگڑا مت کرو، فتنہ فساد مت کرو، ماں باپ کو تکلیف مت دو، بیوی پر ظلم مت کرو، شوہر کی نافرمانی مت کرو، علماء کی بے عزتی مت کرو، کسی مسلمان پر الزام مت لگاؤ، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو. ہے نا سب؟ ہم سب چھوڑ دیں جو رسول نے منع کیا. کتنے ہو گئے؟ 3. حکم ماننا 1، بات کو سچ سمجھنا، خبروں کی تصدیق کرنا 2، منع کردہ چیزوں سے. نمبر 4 اللہ کی عبادت ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. اللہ کی عبادت انہی کے بتائے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا. نماز انہوں نے جیسے پڑھی ویسے پڑھنا، روزہ انہوں نے جیسے رکھا ویسے رکھیں، زکات انہوں نے جیسے دی، قرآن انہوں نے، ہر چیز ان کے طریقے پر کرنا. کیا ہے یہ لا الہ ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا. کسی اور کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں رکھنا. سب سے اونچی کس کی بات؟ ابا، باس، شوہر، بیگم، بچے، دوست، ساتھی، بزرگ، اولیاء، صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء، ائمہ، سب کی بات ایک جگہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر. اگر ان کی بات سے ملتی ہے ٹھیک ہے. ابا بولے بیٹے سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، رسول اللہ علیہ وسلم بھی یہی بولے، ہم لے لیں گے کیونکہ ابا کی بات رسول اللہ علیہ وسلم کی بات. استاد کہہ رہے ہیں بیٹے سلام کر کے آؤ، رسول اللہ علیہ وسلم بولے کہیں بھی جاؤ تو سلام کر کے آؤ، ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. اگر ابا کی، استاد کی، کسی کی بھی بات، اماموں کی، علماء کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے، لیں گے؟ نہیں لیں گے. اگر لیے تو اس کا مطلب ان سے زیادہ یہ ہیں ہمارے پاس. عام اردو میں سمجھا رہا ہوں، ہمارے پاس سب سے زیادہ کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کی بات کو لیا جائے گا اور چھوڑا جائے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات کو لینا اور چھوڑنا، لینا ضروری ہے، چھوڑنا جائز نہیں. سائلنٹ لینا واجب ہے، چھوڑنا، ہم بھی سائلنٹ، ہمارے فون بھی سائلنٹ. لینا واجب ہے، چھوڑنا جائز نہیں. کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کی سب کی بات چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے.
چلیے اس کے بعد پانچویں اور ضروری چیز جو اس فصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اپوزٹ کیا ہے، نواقض بولتے ہیں اس کی خلاف، اور یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی بتا سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ شہادتین کے نواقض، نواقض اسلام بولتے ہیں اس کو، اسلام کے خلاف چیزیں، خلاف ورزی نہیں، خلاف چیزیں. شاباش جزاک اللہ، اس سے بچنے کے لیے ہم کو پڑھنا بھائی، ہمارا لا الہ الا اللہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا محمد رسول اللہ خراب نہ ہو جائے. خراب ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے نہیں، اور جو ارے وہ شیخ جو ہے تقریر میں خراب ہوئے بول کے بولے. اب آج کل کیا چل رہا ہے معلوم، پبلک جو ہے علماء کو سمجھا رہی. اب کیسا دکھ رہا ہے جملہ، پبلک عوام اسٹوڈنٹس علماء کو بتا رہے. یہ جملہ کیسا ہے آپ کے لیے؟ پیشنٹ ڈاکٹر کو بولا صاحب یہ گولی دیجیے، صحیح ہے؟ مریض ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ یہ دوا آپ کھلائیے میرے جیسے اگر کوئی پیشنٹ آئے تو پھر آپ ادھر بیٹھنا تھا، آپ ادھر آنا تھا. تو عوام علماء کو سمجھائے گی کیا صحیح کیا غلط، سمجھ رہے؟ عوام بتائے گی عقیدہ صحیح کیا ہے، منہج صحیح کیا ہے. عوام سیکھتی ہے اہل علم سے جو موثوق ہیں. اب ان کو آپ گائیڈ کر رہے تھے میرے تو الٹا پلٹا، یہ تو عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو پہنا دی، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو پہنا دی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر ایک کا کام ہے نا بھائی. پولیس کا کام چور کر رہا ہے، چور کا کام پولیس کر رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ حل کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ اسی لیے جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے. آپ طالب علم ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ علم سیکھنا. آپ علم سیکھیے، آپ حکم مت لگائیے. علماء کا کام کیا ہے؟ عقیدہ اور منہج دینا، لوگوں کو علم دینا. علماء کو آپ علم دے رہے، آپ کے پاس ہے فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا دے گا آپ کو؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کیا دوں گا؟ آپ آ کے بتائیے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں بولوں گا بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ارے نہیں، آپ وہ عقیدے کا درس دیتے، میں درس میں بیٹھا تھا آپ کے، آپ خطبے کا ترجمہ کرتے ہو، میں ترجمہ کرتا ہوں، گولی نہیں ہے ہمارے پاس. وہ پیٹ کا درد کیوں ہوتا ہے، کیا ریزن سے، کیا اسباب ہے، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس، میں اس کو بھیجوں گا ڈاکٹر کے پاس، فلاں 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 ہاسپٹل جائیے آپ، کیونکہ وہ ان کا میدان ہے، ہم اس میدان کے نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، تو اسلام کے خلاف نواقض اسلام کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا اسلام محفوظ رہے، میرا کلمہ بچ جائے. کیونکہ کلمہ مومن کا کیا ہے؟ خزانہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ یہ سب سے قیمتی چیز آپ کی کیا ہے؟ ایمان. نہ بھائی وہ چلا گیا تو پیسہ ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، ان سب سے یہ سب ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے. ان سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ والد کا انتقال ہونے سے میں جہنم میں جاؤں گا، والدہ کا انتقال ہونے سے میں جہنم میں جاؤں گا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا میں جہنم میں جاؤں گا، میرے پیسے چوری ہو گئے میں جہنم میں جاؤں گا. سمجھ رہے بات کو؟ میں عام الفاظ میں، میرا گھر لٹ گیا، جل گیا گھر، میں جاؤں گا جہنم میں. لیکن میرا ایمان اگر چلا جائے تو، اگر میرا کلمہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے ضروری ہے یہ پڑھنا، یہ جاننا. اس پر جمعے کا خطبہ ہو، اس کو سمجھایا جائے، اس کو پڑھایا جائے. میں کیا یہ تو بس اللہ الحمدللہ جو ہے یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ورنہ یہ دنیا کے مسلمان عقیدہ سیکھنا بھائی، واللہ کہہ رہا ہوں میں، عقیدہ سیکھنا. اب میں پڑھا کہ انڈیا پاکستان میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، پورے 2 ملک میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. ہمارے ملکوں میں اس کی تعلیم نہیں ہے، کم ہے نا. یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں کہ بچے کو معلوم ہونا، بچی مسلمانوں کے ان کو پتا ہونا چاہیے کلمہ، عقیدہ کیا ہے، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اس کی تفصیلات. ارے بچہ اتنا، آج کل کے بچے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کیچنگ پاور زیادہ ہے ان کے پاس، جلدی سمجھتے ہیں. لیکن علماء سمجھا رہے ہیں، سمجھانا چاہیے. اس کے دروس ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں بالکل نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے. ہمارے پاس عام ذہن کیا ہے؟ جمعے کے خطبے، اس میں عقیدے کی ڈیٹیلز نہیں بتائی جا سکتی ہے نا بھائی. جمعے کے خطبہ کتنی منٹ کا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس میں کتنا عقیدے کا درس دیں گے آپ؟ وہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ، پھر فصیح اردو میں، وہ ایک عجیب دوسرے بھی مسائل. اس کے علاوہ جو ہے کانفرنس یا جو ہے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ایک ٹاپک دی جاتی ہے علماء کو، جس پہ وہ تقریر کر کے جاتے ہیں. ویکلی درس ہونا کتاب کا، ایسا کتاب کا
سر شروع ہو گئے ہیں شہروں میں الحمدللہ، بعض جگہ حیدرآباد میں الحمدللہ شروع ہو گئی یہ چیز. تو ایسے شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی میں کتاب، عقیدے کی کتاب پڑھانا تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہوں. چلیے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف اس کے نواقض، اس کو توڑنے والی چیزیں ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، تو کلمہ پڑھ لیے، اس کو سمجھ لیے، اس کی تفسیر جان لیے، اور اس کے تقاضے جو ابھی ہوئے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہے، تو یہ سب کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی کام ہو سکتے ہیں جس سے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا. کیا ہیں وہ؟ بہت سارے ہیں. اس میں جو اہم ہیں وہ 10 ہیں. کتنے ہیں؟ 10. کیا ہیں 10 نواقض بولے تھے؟ کلمے کو توڑنے والی چیز ہے، ختم کرنے والی چیز ہے. کلمے لا الہ الا محمد رسول اللہ کو ختم کرنے والی چیزیں کتنے ہیں؟ 10. اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں شروع کر رہا ہوں. پہلی چیز شرک، اللہ کی عبادت میں ہم کتاب سے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کتاب کا درس ہو رہا ہے. اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. کیا دلیل اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اسلام کے نواقض میں سے ہے، اس کی دلیل ہے، ہر اس کو دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں، شرک کو معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو گناہ ہے، علاوہ مطلب اس سے کم، کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو. یہ آیت کس کے بارے میں ہے معلوم ہے؟ خود بتا سکتے ہیں کہ میں ان کو دعا دوں. یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ نہیں، کن لوگوں کے بارے میں ایکسپلین کرنا. ان لوگوں کے بارے میں. ہاں بیٹھتے نا طرفوں میں. کہاں؟ عیسائی نہیں، وہی کس کے بارے میں تفصیل؟ مشرک، مسلمان، وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. وہی کون لوگ؟ نہیں ایسا نہیں. دیکھیے آیت کا ترجمہ سنیے. میں ایک بات بتاؤں، نہیں معلوم بولیے. اچھا صحیح نا جلد. یہ جو لگا یہ بہت خطرناک ہے. میں یہ پوچھا علماء سے سنے، یاد ہے تو جواب دیجیے. کیا پڑھے کہیں کتاب میں تو جواب دیجیے. نہیں تو نہیں. اب تو شرکین کے بارے میں ہوں گی، کافروں کے بارے میں ہوں گی. یہ ہوں گی مسلم تو خرابی ہوتی. ایسے نہیں. علم ہے بولیے، نہیں علم ہے لا ادری بولیے. کیا لا ادری؟ ہم کو نہیں معلوم، اسی لیے بیٹھے. چلیے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ توحید پر تھے، شرک نہیں کیے، بڑے گناہوں سے بغیر توبہ کے مر گئے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر توبہ کے مر گئے، شرک کے علاوہ گناہ کے اور بغیر توبہ کے مر گئے. سمجھ آ؟ شرک پر مرنے والا چیپٹر اس کا کہاں جائے گا؟ میں بہت پہلے بھی بتایا تھا. 2 لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، ایک کافر، دوسرا شرک اکبر پر مرنے والا یا شرک پر مرنے والا. ختم. مسلمان توحید پر مرے گا، شرک نہیں کر رہا ہے، مسلمان موحد. 2 میں سے ایک ہوگا. ہاں 2 میں سے ایک گناہوں سے توبہ کر کے مر گیا. گناہ کیا تھا، مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر گیا. کیا ہے اس کا؟ کیا ہوا؟ گناہ کر کے مر گیا تو توبہ کر کے مر گیا. مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ختم. ایک وہ انسان، دوسرا جس نے توحید اس سے پہلے، کس سے؟ موت سے پہلے شرک نہیں کیا، توحید پر مر گیا. دوسرے بڑے گناہ تھے جس سے توبہ نہیں کیا.
بھائی توبہ کیا تو معاف ہے نا, توبہ نہیں کر کے مر گیا, اس کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی جو ہے شرک تو نہیں کیا لیکن دوسرے گناہ کیا. بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سائنس سوشل جو سمجھے ہوئے ہیں اسکولوں میں, سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شرک نہیں کیا, دوسرے بڑے بڑے گناہ کر کے مر گیا, توبہ نہیں کیا, کیا حکم ہے اس کا؟ یہ آئے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا, اللہ چاہے گا تو اس کو اس کے گناہوں کے برابر سزا دے کر جنت میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. چلیے ہم جو ٹاپک میں تھے وہ کیا ہے؟ نواقض اسلام میں پہلا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. یہ شرک ایسی چیز ہے کیونکہ اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ, شرک معاف نہیں ہوتا, جرم ہے سب سے بڑا. کیا ہے شرک؟ کس کو بولتے شرک؟ اللہ کی عبادت میں شرک. عام لفظ شرک کا معنی کیا ہے؟ عام اردو میں شریک ذرا اور پھنسی ہو, عام لفظ سے لاؤ, ملانا, شرک ملاوٹ. یہ ملاوٹ ایزی سمجھ, دودھ میں پانی, شہد میں شکر, گڑ میں کیا ہے یہ بہرحال ملانا. ملانا مانا ملاوٹ کھل ہے, ملاوٹ اصلی میں تقلید ملانا, بہرحال ملاوٹ ہے. تو شرک کیا ہے؟ ملانا, اس کا لفظی معنی شریک کرنا جس کو بولتے ہیں دوسرے الفاظ. اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا. یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ کا کے مطابق کیا ہے؟ نہیں ملانا. عبادت میں اللہ کی کسی کو نہیں ملانا. ملا رہیں گے تو شرک. یہ تو اپوزٹ ہے, سیدھے سیدھے خلاف ہے کلمے کے, اور اس کا انجام مغفرت نہیں ہوگی, مرنے والا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, اللہ نے اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا. کیا مطلب جنت حرام؟ جنت حرام کا مطلب نہیں جائے گا جنت, جنت میں نہیں داخل ہوگا جنت. ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ آگ ہے جہنم کی. دیکھیے وما للظالمین من انصار, ایسے ظالموں کے لیے کوئی کل قیامت کے دن مدد نہیں کرے گا. دیکھیے شرک کا نقصان. اور اس کی مثال دیے ہیں غیر اللہ کے نام پر بکرے ذبح کرنا, یا جیسے جو ہے جن کے لیے ذبح کیا جائے, یا درگاہوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں, مزاروں پر جو ہے جانور ذبح, جیسے جہانگیر پیران اور رحمت آباد اور بڑا وہ اجمیر, ٹھیک ہے, راجستھان کا ہے نا, ہاں بڑا ہندوستان, یا لاہور کے ادھر جائیں گے لاہور. تو یہ سب کیا ہے؟ مزار پر جانوروں کو ذبح کیا جائے. یہ شرک ہے جو کلمے کے خلاف ہے, سیدھا سیدھا خلاف. شرک اکبر ہے اللہ کی عبادت میں دوسروں میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ کلمہ ختم ہو جائے گا. کلمہ پڑھے اس کے بعد کیا کیے؟ شرک کیے. کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کرنا. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, شرک نہیں کرنا. شرک کیے تو ہمارا کلمہ ختم. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ 10 میں سے کتنی چیزیں ہوئی؟ ایک. نمبر 2, من جعل بینہ و بین اللہ وسائط, اپنے اور اللہ کے درمیان جس نے واسطے وسیلے رکھے. یدعوہم ویسألہم الشفاعۃ ویتوکل علیہم فإنہ یکفر اجماعا. کہتے ہیں مصنف حفظہ اللہ, جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ ذریعے واسطے وسیلے رکھے, ان کو پکارتا ہے, ان سے سفارش مانگتا ہے, ان پر بھروسہ کرتا ہے, اور ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو ایسا انسان اتفاقی طور پر کافر ہو گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان, یہی بات ہم کی, جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے وسیلے رکھے اور وہ انہی کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو وہ کافر ہے اتفاقی طور پر, کوئی اختلاف نہیں ہے سوچنے میں. کتنا خطرناک ہے, کیونکہ اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب خالص اللہ کی عبادت کرنا ہے, بیچ میں کسی کو لانا ہی نہیں ہے. بیچ میں سمجھنا, بیچ میں کسی پھر میرے اور پانی کے بیچ میں رسی اور ڈول ہے نا, ضرورت ہے اس کی. میں یہ ان کی مثالیں ہیں, یہ
میرے اور چھت کے بیچ میں سیڑھی ہے نا, میرے اور آپ کے بیچ میں مائک ہے نا, اور وہی تو اس کو کہاں فٹ کر رہا ادھر. بھائی میں بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا چھت پہ, اس لیے سیڑھی چاہیے مجھے. میں بغیر رسی اور ڈول کے پانی کنویں کا نہیں نکال سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بغیر رسی ڈول کے پانی کنویں کا نہیں نکال سکتا, اور میں منسٹر صاحب تک اپنی بات بغیر ایم ایل اے سیکرٹری کے ایم پی کے وغیرہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن اللہ میری بات سنتا. اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مجھے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. چاہیے واسطہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ نہیں, ہاں دونوں نہیں, وہ تو ہے صرف پہلے زبردست, آپ انعام کے مستحق تھے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب بول رہا, آپ کہاں دور کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِنِّي, میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں. دیکھیں کیا آئے تھے بھائی, اللہ اکبر. آیت دیکھیے کیا ہے ترجمہ. اذا سألک عنی, آپ سے یعنی کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں, کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. کس سے؟ رسول اللہ سے. اللہ کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھیں تو آپ کہہ دو انی بعید, قریب, بے شک میں قریب ہوں. کیا مطلب قریب؟ واسطہ چاہیے پھر قریب کو. جو آپ کے قریب ہے اس کو واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. انی قریب, اسی لیے آگے کیا کہا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. واسطوں سے بزرگوں کے ذریعے مانگو بولا اللہ نہیں, جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میں قریب ہوں, میں ادعونی, مجھ سے مانگو. ذریعے سے مانگو نہیں کہا اللہ نے, بزرگ کے ذریعے مانگو, رسول کے ذریعے مانگو نہیں کہا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ واضح قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس کو ہم محکمات کہتے ہیں. کیا ہے؟ آیتوں کی دو قسمیں ہیں نا, محکمات, یہ واضح آیتیں ہیں. اس کو چھوڑ کر تم وہ متشابہ آیت لیتے ہو کہ جب رسول, اے رسول, لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں, آپ جو ہے ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. وہ متشابہ ہے, اس کو کہا رہے. سمجھا؟ دیکھو رسول کے پاس جاتے ہیں تو پھر جانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آیت کیا ہے وہ؟ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں, آپ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. دیکھو اللہ بول رہا ہے واسطہ. متشابہ کو پکڑ کے محکم کو چھوڑ دیا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ہے وہ آیت کا مطلب. آیت کو دماغ سے جیسے چاہے تفسیر کر رہی ہے, تعویل ہے, ایسے لیتے ہیں. تو یہ بھی اسلام کے خلاف عمل ہے, کلمے کا ناقد ہے. یہ کلمے کو ختم کرنے والا عمل ہے کہ بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کیا کر لے؟ واسطے وسیلے. واسطوں کی دیکھیے حسبی اللہ, قرآن کہتا ہے قل حسبی اللہ. واسطے دیکھیے یہ جو چیزیں مثالیں میں دی, یہ کنواں, یہ منسٹر, یا کیا کہتے ہیں اس کو, سیڑھی, چھت, ہم محتاج ہیں اس کے. بھائی اس کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوتا ہے نا. بغیر سیڑھی کے کیسے اچھل کے جاؤں گا چھت پہ؟ میں نہیں, اتنا نہیں کر سکتا ہوں. میں اتنا اچھل سکتا ہوں, بس میں چھت تک نہیں اچھل سکتا ہوں. اسی طریقے سے بیٹھ کر منسٹر صاحب میرے گھر میں ایک فون آیا ہے, دھمکی دے رہا ہے, میرا پیسہ لوٹ لے گا, میرے بچوں کو کڈنیپ کر لے گا, آپ جائے, نہیں سنتا بھائی. وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے, جانا پڑے گا. اسی طریقے سے پانی آ جا, میرے پورے گھر کے جو ہے بوٹلس یا جو بھی کیا ہیں اس کو بھر دے, آ جاتا پانی. یا پانی کو ایسا کرتا آ جاتا نہیں آتا. ڈالنا, رسی ڈول ڈالنا پڑتا, اس کو ڈبانا پڑتا, اندر کھینچنا پڑتا تو پانی آتا. کیا اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنتا؟ ضروری ہے واسطہ وسیلہ. عجیب مسئلہ ہے. کیا ہے؟ اور مثال ہے یہ دنیا. اللہ قرآن میں کہتا, دیکھو اللہ کو مثال دیں گے ہم, فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کو مثال مت دو, اللہ کو مثال مت دو. اللہ محتاج نہیں ہے وسیلے کا. اللہ ہمارے دل کی پکار سنتا ہے, ہمارے دل میں کیا ہے, مانگنے سے پہلے ہم کیا مانگنا چاہتے اللہ جانتا ہے.
اللہ قریب ہے قرآن میں کہہ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ کسی ذریعے سے مانگو. ہر جگہ مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو, مجھ کو پکارو, میری عبادت کرو. یہی ہے بھائی قرآن میں, مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. اگر واسطہ ہوتا تو اللہ کہتا واسطے سے مانگو. اللہ نہیں بولا, ہم کیسے مانگیں؟ پھر ہم جب صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ چھوٹی سی بات ہے کہ بات آگے بڑھاؤ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ میں ان کے دور خلافت میں, صحیح حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ, بارش نہیں ہو رہی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ سے دعا کی, اے اللہ تیرے نبی, یہ کس کے بارے میں بول رہا ہوں, عمر بن خطاب, ان کے دور خلافت. اے اللہ تیرے نبی جب تک ہمیں موجود تھے, باحیات تھے, ہم ان کو دعا کے لیے بولتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے بارش کے لیے, تو پانی بارش برساتا تھا. آج وہ نہیں ہے. ان کے چاچا ہیں کون, عباس رضی اللہ عنہ, ہم ان کو بولیں گے, وہ بزرگ ہیں, وہ دعا کریں گے تو بارش برسا. اس کے بعد کہا قم یا عباس اسقِ لنا ربک, اے عباس اٹھیے دعا کیجیے اللہ سے. زندے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے. عمر بن خطاب ان سے زیادہ معلوم ہے دین. بات ختم, یہاں چیپٹر کلوز. تیسرا بتائیے, اب اور کچھ نہیں چاہیے, سمجھ میں آ گئی بات. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا کر مانگنا نہیں ہوتا تو عمر بن خطاب ان کے پاس جاتے تھے قبر کے پاس. بارش مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی عمر بن خطاب کے زمانے میں. تو اس کا مطلب زندہ آدمی کی دعا کو تو آپ واسطہ بنا سکتے ہیں, لیکن گزرے ہوئے لوگوں کو چاہے وہ بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو, آپ واسطہ وسیلہ نہیں مان. کتنی چیزیں ہوں گے, 3. 2 ملم یکفر المشرکین و شکا, کافر مشرکین کو, یہ بہت اہم ہے نا بھائی, یہ تو آدھا ہوگا آج, 5 ہوں گے, باقی کے 5 بعد میں. ملم یکفر المشرکین ومن شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر. تیسری اسلام کے خلاف چیز, یا لا الہ الا اللہ کو ختم کرنے والی, شہادتین کو توڑنے والی, ختم کرنے والی تیسری چیز نواقض میں سے, وہ ہے مشرکین, جن کو اللہ اور اس کے, غور سے سننا میرے سینٹنس میں جو ہے, مشرکین کس کو, کیا کون مشرک, جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا ہے. قرآن میں یہ حدیث ہے, اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جن کو مشرک کہا ہے, ہم ان کو مشرک نہ سمجھیں, یا ان کے شرک اور کفر میں شک کریں, یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھیں. اللہ نے قرآن میں کس کو مشرک کہا ہے؟ مثال ایک دیجیے. مثال بھائی, یہود, ٹھیک ہے. اب یہودیوں کو اللہ نے کیا کہا, کافر ہے, مشرک ہے. ہم ان کو شک کریں, نہیں بھائی ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی میاں بھائی ہوں گے. ارے قرآن میں اللہ کافر بولا ان کو, کفر الذین, ہے نا, کفر الذین, کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. یہودیوں کا اللہ نے کافر کہا ہے قرآن میں, ہم کیا سمجھیں گے, مسلمان, یا شک کریں گے, یا ان کا نہیں, یہودیت بھی بھائی وہ بھی اللہ کا دین ہے بھائی, سب اللہ کے دین ہے, دین الہی ہے, سب کو ملا لو, سب مل کر ایک اللہ کی بات کریں. وہ بھی گاڈ پر ایمان رکھتے ہیں بھائی, they believe in God, they also believe in God, they are Muslims, they are Jews, that's the difference between them and us. ایسا نہیں ہے بھائی, کافر ہیں وہ. قرآن نے ہم کو کافر کہا, ہم کافر. اور ایک مثال فرعون, ہو سکتا ہے بھائی فرعون بھی کلمہ پڑھ لیا ہوں گا, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. آپ شک کر رہے ہیں فرعون کے کافر ہونے پر. ابو لہب پڑھتے نا سورہ, بچوں کو بھی یاد ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کافر اور مشرک کہا, ان کے کفر اور شرک میں شک نہیں کریں گے ہم بولیں گے فرعون کیا ہے, فرعون کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا, بولیں گے کافر تھا. یہود کون ہے, آج کے یہود ہے نا جی, کافر ہیں. ارے کس کو معلوم, ہو سکتا, ارے کافر کو کافر بولنے کا حکم نہیں ہے. حیدرآباد میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تیار ہے, میں بھی تیار ہوں, کیونکہ میرا شہر ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے پورے شہر میں انشاءاللہ, ملا ہاتھ انشاءاللہ. تو کافر کو کافر بولنے کا حکم نہیں ہے. کیوں, ہو سکتا کل کلمہ کیسے کیسے جملے ہمارے پاس پرانے پتا نہیں آپ لوگوں کے پاس, ہمارے پاس بولتے ہیں کافر کو کافر مت کہیے کیونکہ ہو سکتا وہ کل کلمہ پڑھ لے گا. آج کافر ہے نا, کافر, کل کلمہ پڑھا دو میاں بھائی مسلمان آئیے گلے میں, اب تو کافر ہے نا, ہو سکتا کیا ایسا, کافر کو کافر سمجھیں. تو یہود جتنے ہیں آج, نصارہ ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کفار ہیں, مشرکین ہیں. کیا ان کے کفر اور شرک میں ہم شک کریں گے؟
یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھیں گے؟ کھاتے پیتے دوستی اتنی آگے بڑھ گئی کہ کلو اکٹی والا مسئلہ ہو گیا، سب صحیح ہے بھائی، وہ بھی صحیح ہے، ہم بھی صحیح ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا نہیں۔ یہ عقیدہ نہیں پڑھاتے، یہ نواقض اسلام پڑھتے تو بچی نہیں بھاگتی تھی گھر سے، یہ پڑھتی تو بھائی وہ کافر ہے۔ جو شخص ان کے عقیدے کو صحیح سمجھے، ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، مذہب کون سا صحیح ہے دنیا میں؟ ان الدین عند اللہ اسلام۔ بھائی کافروں سے آپ بزنس کر سکتے ہیں، ان کی دعوت اگر اس میں تفسیر ہے، اس میں شرک اور کفر نہ ہو، یا بدعت وہ کیا کہتے ہیں ان کا فیسٹیول نہ ہو، حرام چیزیں نہ ہو، آپ کھا سکتے ہیں۔ مثال کے کوئی کافر بولا چلو بھائی ہم جو ہے آپ کو، اب یہاں کی مثال دینا وہاں کی مثال دینا، شاداب کی بریانی ہم دعوت دیں گے، چلیے وینکٹیش صاحب آپ کے ساتھ آج بریانی کھلا رہا آپ کو، شاداب کی کھا سکتے نہیں کھا سکتے، چائے پئیں گے چلیے ایم پی میں بیٹھ کے، یا دعوت کی بریانی کھائیں گے، ہاں کھائیں گے دعوت ہمارا شاگرد ہوٹل کھولے، تو یہ چیز جائز ہے، لیکن ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا نہیں، مذہب غلط ہے تمہارا، مذہب صرف اسلام صحیح ہے دنیا میں واحد، تو یہ بھی اسلام سے خلاف کرنے والی چیز ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا، من اعتقد ان ہدی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطول من ہدی۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ غیر نبی کسی اور کا طریقہ بھی اچھا ہے اور زیادہ اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ طریقہ بھی اچھا ہے یا اس سے اچھا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی آج ضرورت نہیں ہے، پرانے زمانے میں پرانے قسم کے لوگ تھے ان کو ضرورت ہے، آج ایک نیا طریقہ آیا ہے، اس طریقے کو ہم صحیح سمجھیں گے، یہ بھی اسلام کے خلاف عمل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا طریقہ دنیا کو دے کر گئے، ان کے ہدی، ان کا طریقہ، انہوں نے جو دین دیا، جو طریقہ دیا امت کو، یہ سب سے دنیا کا، اسی لیے ہر خطیب خطبے میں بولتا ہے خیر الہدی ہدی محمد، سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے اچھا کسی کا طریقہ نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پانچواں اور آخری، من ابغض، مطلب آخری مطلب آج کے درس کا آخری، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول ولو عمل به کفر۔ یہ تو ڈینجر ہے، بول کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے اس کو پسند نہیں کرتا ہے انسان، عمل تو کر رہا ہے لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ مثال کیا ہے؟ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، شریعت میں ہے نماز، تو نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی، برقع، پردہ، حجاب، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو عمل کر رہا ہے بغض کے ساتھ، بغض سمجھتے ہیں، ناپسند، نفرت کے ساتھ۔ کیا ہے صبح صبح اٹھو نماز کو جاؤ، سردی ہو رہی ہے، چل کریں گے، اٹھ کے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی پڑھ رہا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عمرہ کر رہا ہے، پسندیدگی کے بغض کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ معلوم ہے چیپٹر برہ، کہاں سے؟ اسلام سے، کلمے کے خلاف ہے یہ چیز۔ آپ کو محبت ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط چیز نہیں پیش کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا، اس سے پہلے والا پوائنٹ، سب سے اچھا طریقہ امت کو دیا، دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا طریقہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا طریقہ دیا ہے، تو ہم اس طریقے کو غلط، اس کے ان کی لائی ہوئی چیز کو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو بصر و چشم قبول کریں گے، نماز ہم خوشی سے پڑھیں گے، ناپسندی ناخوشی سے نہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل نہیں کرنا، ایک ہوتا ہے آدمی عمل کر رہا ہے، اچھا عمل نہیں کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو نفرت ہے اس چیز سے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز سے نفرت ہے اس کو، داڑھی میں نفرت ہے، داڑھی سے پردہ نہیں کر رہے کیونکہ پسند ہی نہیں ہے پردہ، اس کو نفرت ہے اس میں، اور اس عورت میں جس کو پسند تو ہے لیکن نفسانی خواہشات پر عمل کر رہی ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ سستی کاہلی سے، مانتا ہے محبت ہے نماز، نہیں پڑھ رہا، سستی کا، اس میں اور اس میں جو نفرت کرتا ہے نماز سے، فرق نہیں ہے، تو نفرت یہ کفر ہے۔ شریعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض نہیں رکھا، جتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اپنی امت، ان میں سے کسی چیز سے ہمیں بغض، نفرت ہرگز نہیں ہونی چاہیے،
تو یہ اگر ہے کسی کی زندگی میں تو خطرے کی گھڑی، وہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کتنے پڑے نواقض اسلام ہم؟ 5۔ نمبر 1، ایک بولتے جائیے بسم اللہ، بغیر انعام، شرک، اللہ کی عبادت میں شرک، ایک۔ دوسرا واسطہ، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ رکھ کر مانگتا ہے، بغیر واسطے کے مانتا ہی مانگتا ہے جی۔ کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے شارٹ کٹ میں۔ کون کافر؟ جو قرآن و حدیث میں ہے۔ مسلمان کو کافر نہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقے کو دی بیسٹ، اچھا، بہتر سمجھتا ہے، زیادہ کمپلیٹ سمجھتا ہے۔ جی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو آپ دے کر ناپسندیدگی سے عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا ہے ناپسندیدگی کے، نفرت کے ساتھ، یہ چیزیں اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی ہیں۔ 5 ہو گئے، 5 باقی ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو کلمے کی حفاظت کرنے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔